ناظرین ہم نے اپنی طرف سے ایک کوشش کی، ہم سے مراد ہماری حکومت نے اپنی طرف سے کوشش کی کہ اسامہ بن لادن کے قتل کے واقعات اور پاکستان کی سرزمین پر امریکہ کی انویژن کے بعد ہونے والے جو تجزیے ہیں ان کا کوئی جواب دیا جائے. ایک پریس ریلیز انہوں نے ایشو کیا، اس پر پریس ریلیز کا تجزیہ کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ ڈاکٹر رفعت حسین، معید پیرزادہ، ریاض کھوکھر، اسماعیل خان صاحب کے پاس میں اب جا رہا ہوں خیبر پختونخوا میں. اسماعیل، آپ نے سٹوری دی، میں نے اس کو بڑے غور سے پڑھا، بہت سے لوگوں نے غور سے پڑھا. میں ذرا اس پہ آنا چاہوں گا کہ یہ جو رد عمل آیا کسی کی طرف سے کوئی جواب نہیں تھا. پاکستان کا سٹینڈ کیا تھا؟ پاکستان کی ٹیریٹری وائلیٹ ہو گئی تھی، اسامہ بن لادن وہاں پر موجود تھا. یعنی نہ ہمیں اوریجنل سن کا علم تھا کہ ہماری سرزمین پر ہو رہا ہے اسامہ بن لادن کی موجودگی، اور نہ اس کے بعد اس سے بھی بڑی انویژن کا علم تھا. ابھی تک آپ نے کیا اور گیدر کیا ہے کہ ہم کتنے اس وقت جو ہے معلومات سے آری تھے؟ دیکھیں طلعت، یہ جو ریئیکشن آیا میرے خیال میں جو بیلیٹڈ، وہ تو نی جرک ریئیکشن جو کل انہوں نے کیا، وہ ڈرون پہ بھی اگر آپ کو یاد ہو یہی اسی قسم کا انہوں نے ایک ریئیکشن کر دیا تھا جو کسی کو بھی میرے خیال میں کنونس نہیں کر پایا تھا کہ جو ہم جو بولنے جا رہے ہیں. اور جس طرح ابھی آپ نے خود بات کی کہ فارن آفس کی اسٹیٹمنٹ میں جان برینن کو کوٹ کیا ہے، یہ پورا پیراگراف وائٹ ہاؤس کے اسپوکس پرسن کو کوٹ کیا. ہماری اپنی کریڈیبلٹی اتنی خراب ہو گئی ہے کہ ابھی ہمیں دوسروں کو اس کا لوگوں کا سہارا لینا پڑتا ہے ٹو پروو آر کریڈینشلز. یعنی ہمارا اسپوکس پرسن، میں ذرا بتا دوں ناظرین کو، ہمارا اسپوکس پرسن جو ہے وہ وائٹ ہاؤس کے اسپوکس پرسن کو کوٹ کر رہا ہے یہ اسٹیبلش کرنے کے لیے کہ ہم نے جہاز اڑائے تھے. یہ کہیں نہیں ہوتا کہ کسی دوسرے اسپوکس پرسن کو آپ کوٹ کریں، اپنی پالیسی کو بیان کریں. گو ہیڈ اسماعیل. اچھا، کل تک یہ بھی نہیں تھا. میں آپ کو بتاؤں میری جتنی بھی انٹریکشن ہوئی کل تک یہ جیٹ اسکرامبل کی کوئی بات بھی نہیں تھی. ٹھیک. بلکہ میں تو ٹو بی ویری آنیسٹ ود یو، میں نے تو ایک صاحب کو کہا بھی، ہمارے دوست ہیں تو ان کو میں نے کہا بھی کہ جی جو آپ جو سٹوری بتانے جا رہے ہیں، پبلک کرنے جا رہے ہیں، میں کنونس نہیں ہوں. اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو بائی اور یو نیڈ ٹو کم اپ ود اے مور کریڈیبل کنونسنگ سٹوری. یہ تو جو ہے مجھے پتا ہے. اب یہ کون سی سٹوری آپ کہہ رہے تھے کہ مجھے یقین نہیں آ رہا؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہیلی کاپٹرز آ گئے تھے افغانستان سے اور پھر چلے گئے وہاں سے. اب یہ جو کہہ رہے ہیں مجھے پتا ہے کہ افغانستان سے 20 منٹ نہیں لگتے ہیں ہیلی کاپٹر کو ایبٹ آباد تک پہنچنے میں. دس از اے شیئر لائے جو کہ نو بڈی از گوئنگ ٹو ایکسپٹ. میں کہہ رہا ہوں پشاور سے اسلام آباد فوکر فلائٹ جو ہے، فوکر flies at a higher speed than helicopters. وہ 35-40 منٹ لیتا ہوتا تھا. تو مجھے بتائیں کہ افغانستان سے، اب یہ پتہ نہیں کہ افغانستان میں یہ خوست سے اڑے ہیں، افغانستان میں یہ جلال آباد ایئرپورٹ ایئر بیس سے اڑے ہیں، کہاں سے اڑے ہیں اور کہاں سے اڑتے اڑتے وہ آئے ہیں یہاں تک. یہ پریس ریلیز نے یہ کہا جی کہ ہمیں نہیں پتا کہاں سے اڑے لیکن ہمارے یہاں سے نہیں اڑے ہیں. ہاں، بس اپنی غازی سے نہیں اڑے ہیں، وہ بس یہ کہہ رہے ہیں. بس وہ ایک کوے تھے، پتہ نہیں کہاں سے کوے آ کے تو بیٹھ گئے بن لادن کے مینشن کے اوپر. لیٹ می برنگ ڈاکٹر رفعت. ڈاکٹر صاحب ابھی یہ بات ہوئی کریڈیبلٹی کی. حالت یہ ہے کہ آپ بڑے مہان تجزیہ نگار ہیں اور محقق ہیں. معید ہیز سین دا ورلڈ، یہ ایشوز کو اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں. ریاض کھوکھر صاحب نے اتنی اہم پوسٹ کے اوپر وہ رہے ہیں. اسماعیل جو ہے ہی از اے ویٹرن جرنلسٹ. چلے میں تو آج ہوسٹ ہوں لہذا میں اتنا زیادہ حصہ نہیں ڈالوں گا. نو بڈی از کنونسڈ. تو یہ جو ورژن آج پٹ آؤٹ ہوا ہے وہ کنونسنگ کیوں نہیں ہے؟ ہم یقین نہیں کر رہے، ہم بہت شکی مزاج ہو گئے ہیں. وجہ کیا؟ واٹ از دا ریزن فار؟ دیکھیں کیونکہ اس پریس ریلیز کے ذریعے ہماری جو اصل خامیاں ہیں ان پہ پردہ ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے. اگر وہ یہ کہتے جی کہ انٹیلیجنس فیلئر ہے. اب دیکھیے جب پرل ہاربر پہ اٹیک ہوا، میں تھوڑا سا ایک ایگزامپل دینا چاہوں گا. اس کے بارے میں کتاب لکھی دا ڈاؤن وی سلیپٹ. ٹھیک. دا ٹائٹل انڈیکیٹس کہ اس وقت کسی کو نہیں پتا. اٹ از اے کیس آف اسٹریٹجک سرپرائز. In this case, if the Americans have pulled off a surprise, they have gotten away with it, so we should acknowledge it, rather than saying کہ جی نہیں ہم نے یہ نہیں کیا، ہم نے وہ کیا. دوسری بات میں سمجھتا ہوں کہ جس کے اندر بڑی کریٹیکل ہے کہ اگر ہم اس تمام انٹیلیجنس کوآپریشن کا جس کے پریس ریلیز کے اندر سارا کہا گیا جی آئی ایس آئی نے یہ مدد کی، لوگوں نے بینیفٹ کیا، اگر ہم وہ کلیم کرتے ہیں تو آن دس ویری کریٹیکل ایشو ویئر واز دی انٹیلیجنس انڈیکیشن فرام دی امریکن سائڈ کہ جی ہم یہ چیز کرنے جا رہے ہیں. ایک تیسری بات اور فائنل بات یہ کہ دیکھیں جو آج ہمیں رپورٹس ملی ہیں، جو میڈیا اب اس سٹوری کو فالو کر رہا ہے، اس کے اندر انہوں نے بڑا کلیئرلی بتایا جی کہ آفٹر دے سیمپلڈ دی اسامہ بن لادن's residence and compound, they then drew a diagram sitting in Bagram
where they practiced it for God knows for how many hours. Structure बनाया, ये स्ट्रक्चर बना के बाकायदा उन्होंने उसके ऊपर प्रैक्टिस की कई हफ्ते। तो अब मुझे ये बताइए कि अगर ये सारी चीजें हो रही थी तो हमारी प्रेजेंस अफगानिस्तान में जिसमें हम समझते हैं कि अमेरिकियों के साथ ये कोलैबोरेशन है, कोई इंडिकेशन हमें वहां से नहीं मिली कि ये चीज होने वाली है। अच्छा, हमने आज की प्रेस रिलीज में चिपन प्रेस रिलीज में एक बड़ा प्रॉब्लम ये है, देखें प्रेस रिलीज में इस वक्त 2-3 किस्म के प्रॉब्लम्स खड़े हो गए। एक तो वो इंटरनेशनल प्रॉब्लम है जिसे अमेरिकी और हिंदुस्तानी अब बहुत शिद्दत से उठा रहे हैं कि वो उसामा बिन लादेन के यहाँ था, कन्नाइवेंस थी, इनको पता था, क्यों नहीं पता था, ये छुपा रहे थे, इनका क्या रोल, और भी छुपे हुए हैं, आप उनको भी इस तरह मारे हैं। पहली दफा पाकिस्तान में एक नई किस्म की अवेयरनेस भी है। यहाँ अगर आप फेसबुक पे देखें या इंटरनेट पे देखें, टेलीविजन पे देखें, तो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को पाकिस्तानी लोगों से भी कोई सिंपैथी यहाँ नहीं मिल रही। वो ये सवाल पूछ रहे हैं मुख्तलिफ किस्म के कि हमारी सॉवरेनिटी को क्या आप डिफेंड कर सकती है ये गवर्नमेंट की एस्टेब्लिशमेंट, और फिर ये कि अनअवेयरनेस, यहाँ ये खाली सवाल नहीं है कि आपको इनको मार गिराते। देखिए ना, हमने अभी कैलकुलेट किया, इस्माइल तो मेरे मिनिमम से एग्री नहीं कर रहे, वो कहते हैं 20 मिनट नहीं लगते, फोकर को 35 मिनट लगते हैं। मैंने तो कहा अगर 20-20 मिनट ही लगते हैं हमारा अफगानिस्तान के बॉर्डर से, तो 40 मिनट वो हो गए और 40 मिनट ऑपरेशन के हो गए, तो 80 मिनट हो गए। तो 1 घंटा 20 मिनट तक इंट्रूडर जो है वो एक न्यूक्लियर कंट्री के अंदर मौजूद है, और फिर हम ये जेट स्क्रैम्बल करने की बात कर रहे हैं। ये जो सारा कुछ अब डाला गया है इस प्रेस रिलीज में, ये तो गालिबन उन क्वेश्चंस को ठंडा करने के लिए जो पाकिस्तानी लोगों के जहन में पैदा हो रहे हैं। वो जेट अगर स्क्रैम्बल हुए तो वो एबटाबाद तो नहीं पहुंचे। ओके, लेट मी टेक अ न्यू ब्रेक। ये खाली हंडिया के अंदर हम मिसाला डाल रहे हैं, बुनियाद खाली हंडिया के अंदर मिसाला डाल रहे हैं और उस पर कोई यकीन नहीं करा। नाज़रीन, 3-4 और अहम मामला है प्रेस रिलीज के अंदर, हम उसका सेर हासिल तज्जिया करेंगे। रियाज साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, रियाज खोकर साहब और पैनलिस्ट दूसरे मौजूद हैं। इनसे हम पूछेंगे कि और मसाइल क्या हैं जिसकी वजह से हम खुद ही यकीन नहीं कर रहे जो हमारी हुकूमत और हमारी सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट कर रही है। स्टे ट्यून्ड।